ثاقب صاحب، اب جو پاکستان تحریک انصاف کی یہ جلسوں کی ایک اور کاوش ہے یا ایک نئی سیریز ہم کہہ لیں کہ وہ شروع ہونے والی ہے، ہم بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ ماضی میں تو کوئی فائدہ نہیں ہو سکا، لیکن نئی لیڈرشپ ہے اور یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جس طرح سے منوان عمل نہیں کر سکے بانی پی ٹی آئی کے احکامات کے اوپر شاید یہ کر جائیں گے۔ آپ کو حالات جو ہیں وہ کسی تصادم کی جانب جاتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے، یا پھر آپ سمجھ رہے ہیں سہیل آفریدی کی پیس ٹھیک ہے، انہوں نے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، نہ ہی اس طرح کے کوئی احکامات جاری کیے ہیں؟ ایک تو حمزہ، جب ہم پی ٹی آئی کے جلسے کی اجازت ہونے یا نہ ہونے کی بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کو الگ ٹریٹ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ 9 مئی کا جو الزام ہے یا 9 مئی میں سزائیں بھی اب تو ہو چکی ہیں، 9 مئی والا جو معاملہ ہے وہ پی ٹی آئی کو پورے سسٹم سے، پورے نظام سے، پورے وہ کہتے ہیں نا کہ ایس او پیز جو بنے ہوتے ہیں باقیوں کے لیے 144 ہے یا نہیں ہے، سب سے جو ہے وہ الگ تھلگ کر دیتی ہے۔ حکومت بھی پھر اس کا بھرپور فائدہ جو ہے وہ اٹھاتی ہے۔ ریاست نے جو فیصلہ 9 مئی کے حوالے سے کیا ہوا ہے اس وقت تک بھی وہ فیصلہ برقرار ہے۔ اس وجہ سے پی ٹی آئی کو جلسوں جلوسوں کی اس طرح اجازت نہیں ملتی جس طرح جماعت اسلامی، جے یو آئی ایف یا باقی جماعتوں کو ملتی ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی تصادم کی، تصادم ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے لیے ہمیں جو ان کے آخری ان کا بڑا پڑاؤ تھا اس کو دیکھنا پڑے گا، یا اس سے پہلے جو کچھ ہوا اس کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ اگست میں، پھر سپٹمبر میں، پھر نومبر میں، اکتوبر میں بھی، بلکہ یہ 2024 کی میں بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کی جانب سے 3-4 ماہ میں ایک بڑے جو ہے وہ جلوس، احتجاج، پروٹیسٹ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ آنا، یہ سارا کچھ ہوتا رہا اور ان کے جلسے بھی ہوتے رہے۔ انہوں نے لاہور میں بھی جلسہ کیا، ادھر سنجانی میں بھی جلسہ کیا پی ٹی آئی نے۔ آخری جو ان کا بڑا جو جلسہ تھا یا احتجاج تھا وہ 26 نومبر کا تھا۔ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا، پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر علی خان جو چیئرمین ہے آج اس کا نام بھی نہیں لیتے، اور نہ ہی پی ٹی آئی کی جانب سے جو ایک دعویٰ کیا گیا تھا، ایک کمپلینٹ فائل کی گئی تھی اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں، اس کی پیروی اس طرح نہیں ہو رہی۔ 1 سال ہو گیا ہے جس طرح ہونی تھی، اور اس دوران تقریباً 6,000 پی ٹی آئی کے ورکرز راولپنڈی اور اسلام آباد کی عدالتوں میں میرے خیال میں 2 درجن سے زائد دہشت گردی کے مقدموں میں گرفتار رہے ہیں۔ 4-5 ماہ ان کی ضمانتیں نہیں ہوئیں۔ کئی جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے انہوں نے بعد میں اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ ہماری غلطی تھی، اس کے بعد عدالت نے ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اس وقت بھی پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ اسلام آباد اور پنڈی کے مقدموں میں ٹرائل پہ ہے، 26 نومبر 2024 کے ٹرائل پہ ہے، اور علیمہ خان ان کے بار وارنٹ جو ہے وہ پنڈی کی عدالتوں سے نکل رہے ہیں۔ میں اس لیے یہ سارا پس منظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے پھر وہ جگہ تنگ کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ مقدمات تو پہلے ہی بنے ہوئے ہیں 2.5-3 درجن، تو پھر جب وہ گرفتاریاں جہاں جو جیسے ملے گا، کارکن ملے گا یا لیڈرشپ ملے گی، اس کی گرفتاریاں ہوں گی۔ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ بالکل بھی آسان نہیں ہے اور بہت بڑا تصادم ہو سکتا ہے، کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ان کو ڈی چوک کی طرف نہیں آنے دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تصادم ہوگا۔ اب آپ یہ کہیں کہ سہیل خان آفریدی صاحب کے پاس کوئی ایک نیا پلان ہوگا، میرا نہیں خیال کہ نیا پلان کوئی ہوگا، کیونکہ ایک ہی پلان ہے۔ خیبر پختونخوا سے ہی ان کے ورکرز، ان کی لیڈرشپ، ان کا جو مجمع ہے، تعداد ہے، اکثریت ہے، وہ سارا کچھ وہاں سے نکل سکتا ہے۔ پنجاب میں جو ابھی آج جو فیصلے ہوئے ہیں پنجاب میں امن و امان کے حوالے سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی اور مخصوص جماعت کے حوالے سے یا نہیں؟ وہ پی ٹی آئی بھی ان میں شامل ہے، اور پی ٹی آئی جو سہیل خان آفریدی کی جو تقریر تھی اس کے تناظر میں تیاریاں پنجاب حکومت نے پہلے ہی شروع کر دی ہیں، تو بالکل بھی آسان نہیں ہوگا، اور میرا خیال ہے اس سے تصادم بالکل ہو سکتا ہے۔